بچپن سے کفار صادق اور امین کا لقب دیا، تو ان دونوں ہستیوں کے حق کو 1 گھنٹے میں ادا کرنا یا کوشش کرنا کہ دونوں ہستیوں پر گفتگو ہو سکے گی، یہ لا حاصل ہے. لیکن کوشش کروں گا کہ اس طرح سے گفتگو کی جائے کہ چھٹے امام کا بھی حق ایک حد تک ادا ہو جائے اور ختمی مرتبہ کا حق بھی ایک حد تک ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. تو کوشش یہ ہوگی کہ چھٹے امام کے ذریعے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا جائے تاکہ چھٹے امام کے اس میں گرامی بھی نام مبارک بھی آئے اور ختمی مرتبہ کے فضائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا سکیں. اس کے ایکوں کو بند کر دیں، کوئی ضرورت نہیں. آواز بلند کر صلوات. جو قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی میں نے، اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے خدا کی بارگاہ میں، اس کی سب سے زیادہ عزت ہے کہ جو سب سے زیادہ متقی ہے. خوب توجہ کیجیے گا اس آیت کے اوپر، اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ایک چیز خدا نے اپنی بارگاہ میں بتائی کہ جو اس کے ساتھ مسئلہ ہے اس کے بندوں کا، کس بندے کی عزت اس کی بارگاہ میں عظیم ہے. اکرمکم، اکرما کرم سے نکلا ہے. کرم کے معنی عزت، شرافت، بزرگواری، بزرگی. پھر اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ تقوی والا. یہ جب تک آپ کا اور میرا عمل پروردگار کی بارگاہ میں مورد قبول واقع نہ ہو، آپ متقی نہیں کہلا سکتے. جب تک خدا کے حکم کے مطابق عبادتوں کو آپ انجام نہ دیں، آپ متقی نہیں ہو سکتے. تو یہاں سے کوئی عمل انجام آپ دیں گے، عرش الہی تک جائے گا، فرشتے اس کو لے کر جائیں گے، بارگاہ الہی میں قبول ہوگا، تب جا کر وہ آپ کا عمل مقبول اور قبول واقع ہوگا اور آپ کو تقوی کا لقب اور تقوی کا ٹائٹل خدا کی طرف سے ملے گا. یعنی یہاں سے کچھ بھیجنا ہے وہاں پر، تب جا کر اس کی بارگاہ میں آپ متقی کہلائے جائیں گے اور عزت والے کہلائے جائیں گے. غور فرما رہے ہیں اس وقت، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے خدا کی بارگاہ میں جو سب سے زیادہ متقی ہے. یعنی اکرام خدا تک پہنچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اگر تقوی کی مرحلے پہ آپ نہیں پہنچے، میں نہیں پہنچا خدا کی بارگاہ میں، اکرم اور صاحب کرامت بھی نہیں ہو سکتا. خوب غور سے دوبارہ اس جملے کو سنیے گا، یہاں سے وہاں کچھ بھیجنا ہے. چھٹے امام کی حدیث بہر الانوار میں کہ کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، نماز پہلے آسمان تک جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں واپس بھیج دو. کسی کی دوسرے آسمان تک جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، فرشتے کہتے ہیں پہلے آسمان سے گزر کے آ گئی لیکن دوسرے آسمان سے آگے نہیں جا سکتی. کبھی فرشتے کہتے ہیں پہلے اور دوسرے آسمان سے نماز گزر کے آ گئی، تیسرے آسمان سے آگے نہیں جا سکتی. بہت کم نمازیں ہیں جو 7ویں آسمان سے عبور کر کے ذات الہی کی بارگاہ میں نمازیں حاضر ہوتی ہیں. یہ 7 آسمانوں سے عبور کیسے کرتی ہیں نمازیں؟ فرمائے جس کے دل میں غیبت کا عنصر، تہمت ہو، تکبر ہو، حسد ہو، خود پسندگی ہو، عجب ہو، سب سے اچھا میں ہوں، سب سے بہترین میری رائے ہے، یہ 7 صفات جب ہوں گی تو کوئی نہ کوئی صفت کسی نہ کسی عرش پر روک لی جاتی ہے اور وہاں پہ وہ آیت آپ کی سمجھ میں آئے گی، انما یتقبل اللہ من المتقین. یعنی یہاں سے آپ کو کتنی محنت کرنی ہے؟ ایک تو نماز درست طریقے سے پڑھنی ہے، اور دوسری چیز یہ نماز، روزہ، کوئی بھی عبادت، اور دوسری چیز یہ کہ ان 7 کی 7 بری صفات کو اپنے وجود سے ہٹانا ہے. یہ محنت کرنی ہے آپ کو اور مجھ کو، تب جا کر ہمارا عمل پروردگار کی بارگاہ میں مقبول واقع ہوگا. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ برائے خوشنودی ہے ائمہ معصومین بلند تر صلوات. اللہم صلی علی بار دیگر بلند تر صلوات. لہٰذا محنت 2 طرح کی کرنی ہے آپ کو اور مجھ کو. ایک اپنی روح پر، قلب پر، دل پر محنت کرنی
کہ حسد، غیبت، تہمت، تکبر، بہتان، خود پسندی، عجب، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے وجود سے نکل سکیں. اور دوسری چیز عمل بھی کرنا ہے. میرے اندر یہ 7 صفات نہیں ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو کیا چیز فرشتے لے کر اوپر جائے گی؟ میرے اندر یہ 7 بری صفاتیں نہیں ہیں لیکن میں روزہ نہیں رکھ رہا تو فرشتہ کیا اوپر لے کر جائے گا؟ لہٰذا قلب کو بھی پاک و صاف کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے جو عمل ہمارا آسمان کی بلندیوں تک جا سکے. جب یہ عمل جائے گا آسمان کی بلندیوں تک تب آپ خدا کی بارگاہ میں کریم کہلائیں گے، صاحب کرامت کہلائیں گے، عزت ملے گی. یعنی یہاں سے وہاں کوئی پہنچے گا تو آپ کو کرامت الہی ملے گی، یہاں سے وہاں جائے گا. اب چلیے امیر مومن کی بارگاہ میں سمجھیے ختمی مرتبت کا ہم سے فرق اور مرتبہ اور فاصلہ کتنا ہے. فرمایا امیر مومن کے بارے میں، امیر مومن نے ختمی مرتبت کے بارے میں نہج البلاغہ میں کہ جب انبیاء کی پروردگار عالم نے گفتگو فرمائی اور انبیاء کے بارے میں جناب امین نے گفتگو فرمائی تو انبیاء کے فضائل بیان کیے، اور جب انبیاء کے فضائل بیان کرتے کرتے ختمی مرتبہ تک پہنچے تو پھر ایک عجیب انداز سے فضیلت بیان کی. لہذا سنیے گا فَاسْتَوْدَعَهُمْ خَيْرَ مُسْتَوْدَعٍ. خدا نے انبیاء کو بطور امانت رکھوایا ان مقامات پر کہ جو بہترین امانت رکھنے کی جگہ ہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی صلب انبیاء، ان کے جو والدین تھے وہ بہترین والدین ہوتے تھے. آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے مکہ، مدینہ، مشہد، کربلا، کاظمہ، نجف، سامرا، ایک شخص وہاں پر کھڑا ہوا ہو، آپ نے اپنا قیمتی کوٹ اتارا، موبائل دیا، گھڑی دیا، آپ نے جوتا دیا، کس کو دے؟ کہا یہ صاحب کھڑے ہیں ان کو دے دیجئے. کہا ان کو تو میں نہیں پہچانتا. کہا کہ دے دیجئے. کہا بھائی میرا کوٹ قیمتی ہے، موبائل قیمتی ہے، گھڑی ہے، جوتے ہیں، یہ لے کے بھاگ گیا تو کیا ہوگا؟ کہا نہیں دے دیجئے، بس جانتا تو میں بھی نہیں، دے دیا. میں نہیں دوں گا بھائی، دیکھا امانت اس کو دوں گا جو امانت دار ہو. تو آپ اپنا موبائل، کوٹ، گھڑی، جوتے کے لیے ڈھونڈیں گے نیک آدمی ہو، اور خدا انبیاء کی ارواح کو ہر اہل غیرے کے وجود میں رکھ دے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا امیر مومن نے فرمایا فَاسْتَوْدَعَهُمْ خَيْرَ مُسْتَوْدَعٍ. پروردگار عالم نے انبیاء کو بطور امانت رکھایا ان ماؤں اور باپوں کے صلب میں اور ان ماؤں کے رحم میں. خیر مستودعین، یعنی خدا نے دیکھا کہ موسیٰ کے والد بہترین انسان کائنات میں، کہا تم موسیٰ کے باپ بنو گے. کہا دیکھا تم موسیٰ کی ماں بنو گی کیونکہ بہترین ہو. اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ جو رسول خدا کے والدین کو کافر کہہ رہا ہے اس کو رسالت کی الف بے نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ باب مدینہ العلم سے متمسک نہیں ہے. اگر نہ ہوتے نہج البلاغہ کے خطبے تو آپ کے لیے ختمی مرتبہ کی عزت کو بچانا نعوذ باللہ مشکل ہو جاتا. ایک وہ رسالت کہ جو رسول بننے سے پہلے ہر نجیس چیز کھا لے، ہر نجیس چیز پی لے، اس کو نہ اخلاق کا پتہ نہ تہذیب کا پتہ، اور عجیب رسول ہے کہ جس کو مکے کا کافر صادق اور امین کہہ رہا ہے لیکن مسلمان کہہ رہا ہے رسول کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. لہٰذا آپ اگر دیکھیے ختمی مرتبت کے سلسلے میں امیر مومن سے پوچھئے، امیر مومن نے ابھی رسول خدا کا ذکر نہیں کیا، فرمایا فَاسْتَوْدَعَهُمْ خَيْرَ مُسْتَوْدَعٍ وَأَقَرَّهُمْ خَيْرَ مُسْتَقَرٍ. پروردگار عالم نے انبیاء کے وجود کو نورانیت کے طور پر رکھا، امانت کے طور پر رکھا. کس کے وجود میں؟ اسلاف جو تھے صلب، بہترین صلب کا انتخاب کیا، اور ماؤں کے سلسلے میں بہترین رحم کا انتخاب کیا. یہاں سے امیر مومن ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمانا ہے کہ وہ چیز اب آپ آج کل کی سائنس کے مطابق کہیے جینیٹکس، اور یا کہیے کہ کنت نورا فی الاسلاف الشامخہ والارحام المطہرہ، یعنی رسول خدا حادثاتی طور پر جناب آمنہ کی آغوش میں نہیں آئے، رسول خدا حادثاتی طور پر جناب عبداللہ کے گھر میں نہیں آئے، رسول خدا حادثاتی طور پر عبد المطلب کے پوتے نہیں بنے، بلکہ پروردگار عالم نے نسلوں کی طہارت کا انتظام کیا. یعنی وہ عبداللہ جس کے صلب میں مصطفیٰ موجود ہیں رتی برابر نجاست کی طرف نہیں جا سکتا. جناب امیر فرمانا فَاسْتَوْدَعَهُمْ خَيْرَ مُسْتَوْدَعٍ وَأَقَرَّهُمْ خَيْرَ مُسْتَقَرٍ. امانت کے طور پر رکھوایا. یہ عجیب جملہ ہے. جب بھی آپ امانت کے طور پر کسی چیز کو رکھواتے ہیں وہ چیز امانت جس کے پاس ہوتی ہے امانت کے مالک کو آگے بڑھاتا ہے.
ایک صاحب جا رہا کہا یہ میری گاڑی کی چابی ہے موٹر سائیکل کی، بڑا بیٹا آئے تو دیجیے گا، بھائی آئے تو مت دیجیے گا۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بھائی آیا، آپ نے گاڑی کی چابی ہے میرے بھائی کی، آپ کہتے آپ نے کہا نہیں معذرت بھائی آپ کی تو گاڑی نہیں ہے، آپ کیوں اس پہ اپنی رائے تھوپ رہے ہیں؟ آپ نے مولانا جس کی گاڑی تھی اس نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کو دیجیے گا، بھائی کو نہیں دیجیے گا۔ خیر ہو گیا مسئلہ، وہ آ گیا، اب دوبارہ گیا کہ اب کی دفعہ میرے بیٹے کو مت دیجیے گا، بھائی کو دیجیے گا۔ تو بھائی کو دے دی۔ بیٹا کا پچھلی دفعہ دے دی تھی، اس دفعہ نہیں دی۔ کہا دیکھو بیٹا گاڑی نہ تمہاری ہے نہ میری، گاڑی ہے تمہارے بابا کی۔ پچھلی دفعہ کہا تھا تم کو دوں چابی، تم کو دے دی۔ اس دفعہ کہا کہ تمہارے چچا کو دوں، چچا کو دوں گا، تم کو نہیں دوں گا۔ تو ہر امانت وصول کرنے والے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو امانت لوٹاتا ہے جس کے بارے میں مالک نے حکم دیا ہو۔ انبیاء کی ارواح کو خدا نے انبیاء کے باپ اور ماؤں کے وجود میں بطور امانت رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقد اور نکاح جن سے ہوگا خدا کی مرضی سے ہوگا، کیونکہ ان کو امانتیں آگے بڑھانی ہیں۔ اور اب جملہ سنیے جناب امی کا، تناسختم کرائم الاصلاب الى مطہرات الارحام۔ تناسخت کا مطلب کیا ہے؟ تناسخت نکلا ہے کاپی کرنا، زیروکس، فوٹو اسٹیٹ۔ فرمایا امیر المومنین نے جس کے وجود میں انبیاء کا نور تھا اس نے جوں کا تو منتقل کیا اپنی اگلی نسل کو۔ خوب توجہ کیجئے گا، جناب عبد مناف کے وجود میں اگر رتی برابر نجاست آ جاتی نور مصطفیٰ میں نقص آ جاتا۔ امیر المومنین فرمانا تناسختم، تناسخت نکلا نسخے سے، استنساخ سے۔ یعنی کیا مطلب؟ پرانے زمانے میں ایک دعا لکھ کے دیا آپ نے، میں نے اس دعا کو دیکھا اپنے ہاتھ سے لکھ لیا، کہا یہ نسخہ یہی ہے، یہ دعا جو تھی وہ یہاں پر جوں کی تو ہے۔ لیکن جب سائنس آگے بڑھی تو تناسخت، استنساخ، نسخہ اب ایک بڑی ماڈرن ڈیولپ ایک صورت آ گئی۔ آپ نے رکھا کاغذ کو، جس ہینڈ رائٹنگ میں آپ نے لکھا تھا اسی ہینڈ رائٹنگ میں نکل کر آیا، حتیٰ کہ کوئی نقطہ لگا تھا پیپر پر انک کا، اس نقطے کی بھی تصویر وہ منتقل کرے گا، خیانت نہیں کرے گا۔ وہ فوٹو اسٹیٹ نکالنے میں کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ فوٹو کاپی کی جو مشین ہے، زیروکس کاپی بڑی بہترین ہے۔ امیر المومنین فرمان تناسختم کرائم الاصلاب الى مطہرات الارحام، نسخہ دیا جوں کا تو جو نور وجود میں تھا، پچھلی نسل نے اگلی نسل کو بڑھایا۔ ایک وہ فکر جو رسول خدا کو رسالت سے پہلے طیب و طاہر ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور ایک جناب امیر المومنین کی رسالت جو کہہ رہی ہے کہ انبیاء کی نسلوں میں جہاں تک پیچھے جاؤ گے سوائے طہارت کے کچھ نہیں ملے گا۔ تو بنیاد آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ امیر المومنین کی بیان کردہ رسالت، اور لوگوں نے جو اپنی عقل سے رسالت کو سمجھا۔ لہذا جب بھی آپ کہتے ہیں حضرت مطلب عبد المطلب سلام اللہ علیہ، یہاں لوگ مسلمان ماننے پہ تیار نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں سلام اللہ علیہ، آپ کہیں گے دیکھو ہم نے علم رسول خدا کی طرف دیکھا، اس دروازے سے جھانک کر جس دروازے کو رسول نے اپنے علم کا دروازہ قرار دیا۔ دنیا کی رسالت جہاں سے ہو، ہماری رسالت نہج البلاغہ سے ہے۔ دنیا کی رسالت جہاں سے ہو، ہماری رسالت چھٹے امام نے جو زیارت تعلیم فرمائی رسول خدا کے سلسلے میں، ہم نے رسول خدا کے مقامات کو وہاں سے دیا۔ لہذا آپ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، کلما مضى منہم خلف قام بدین اللہ منہم سلف۔ جب بھی ان میں سے پچھلا کوئی چلا جاتا تھا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے انہی کی نسلوں سے تعلق رکھنے والا کوئی بعد میں آتا تھا۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا حتی افضل کرامت اللہ ہے الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ افضل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کو کھینچ کر کسی جگہ تک لانا۔ افضل یہاں تک کہ کرامت الہی پہنچی محمد مصطفیٰ تک۔ اب چلیے اس جملے کو تقریر کے آغاز سے جوڑیے۔ پروردگار امیر مومنین نے فرمایا، قرآن نے فرمایا قرآن مجید میں
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کیا میں نے بات جملہ عرض کیا تھا؟ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، دل کو پاک رکھنا پڑے گا، آپ کو عمل کرنا پڑے گا، تب آپ کرم کے مرحلے پر فائز ہوں گے. خدا کی بارگاہ میں کرامت آپ کو عطا ہوگی. یہاں سے آپ کو وہاں جانا پڑے گا، آپ کو مجھے وہاں جانا پڑے گا. امیر مومنین فرما رہے ہیں یہاں تک کہ خدا کی کرامت پہنچی مصطفیٰ تک. تو فرض سمجھ لیجیے اس جملے کے ذریعے جناب امیر کہ آپ محنت کیجئے کرم پانے کے لیے خدا کی بارگاہ میں، اور یہاں خدا کا کرم مصطفیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کب آغوش آمنہ میں آئیں تو ہم اپنا کرم شروع کریں. لہذا خوب توجہ، کہاں وہ ہستی کہ خدا کا کرم ڈھونڈ رہا ہے ازل سے کہ کہاں پر مصطفیٰ پیدا ہوں گے، اور کہاں ہم اور آپ کے خدا کے کرم کو ڈھونڈیں. جس ہستی کے لیے خدا کا کرم تڑپ رہا ہو کہاں وہ، اور کہاں ہم اور آپ کے جو تڑپ رہے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں کریم بن جائیں. تو صاحب ایسا رسول مجھ آپ جیسا تو چھوڑ دیجئے، فرشتوں سے بھی آگے ہے. حتی افضت کرامت اللہ الی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر فرمایا فصدع، پروردگار عالم نے فاخرجہ، خدا نے کس خاندان سے نکالا. اب آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنگ ہے ہی خاندانوں کی. کربلا کی جنگ ہے بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان، خاندانوں کی جنگ ہے. لیکن کون سے خاندانوں کی جنگ ہے؟ وہ خاندان کی جو تسلسل انبیاء کا مالک ہے، اور وہ خاندان کی جو نجاست کا مالک ہے. لہذا فرمایا اخرجہ من الشجرۃ التی صدع منہا انبیاءہ، یہاں تک کہ خدا نے اپنے نبی کو، آخری نبی کو اس شجرے میں سے نکالا کہ جس میں سے خدا نے اپنے انبیاء کو پیدا کیا تھا. ہر ہمہ شمہ کے شجرے میں سے نہیں نکالا، اس خاندان سے نکالا جس میں سے صرف اور صرف انبیاء پیدا ہوتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں؟ مولانا بڑے بہترین ڈاکٹر ہیں. کیوں؟ ماموں ڈاکٹر، چچا ڈاکٹر، پھوپھی ڈاکٹر، خالہ ڈاکٹر، بڑا بھائی ڈاکٹر، چھوٹا بھائی ڈاکٹر، دادا ڈاکٹر، نانا ڈاکٹر، پردادا ڈاکٹر. تو ان کے تو گھر میں بیٹھتے ہیں تو آدھا تجربہ تو وہیں سے ہو جاتا ہے. تو یہ ہے تو 30-35 سال کے ڈاکٹر، لیکن آپ ان کو دکھائیے خاندان ڈاکٹر ہے. جب یہ بیٹھتے تھے گفتگو یہی ہوتی ہے. تو اب آپ بتائیے، آپ اعتماد کر لیتے ہیں خاص علم میں کسی ایسے پر کہ جس کے خاندان میں سب کے سب لوگ ایسے ہوں. پروردگار عالم امیر مومنین فرمانا صدع منہا انبیاءہ، اس شجرے میں سے نکالا، اس خاندان میں سے نکالا جس میں صرف اور صرف خدا انبیاء کو پیدا کرتا ہے. تو اب یہ بتائیے کہ نجاست اگر انسان میں آتی ہے تو نانا کے کردار کو دیکھ کے آتی ہے، دادا کو دیکھ کے، ماں کو دیکھ کے، پھوپھی کو، چچا کو، بزرگوں کو. اگر رسول خدا ایک ایسے خاندان میں پیدا ہو رہے ہیں کہ جہاں دادا کو دیکھیں عبد المطلب عبد مناف، چچا کو دیکھیں ابو طالب اور حمزہ، پھوپھیوں کو دیکھیں وہ شخصیت آپ کے سامنے، یعنی اگر انبیاء کا گھرانہ ہے تو یہ جب بیٹھتے ہوں گے تو گفتگو کیا ہوتی ہوگی. بھائی آپ کے بچے بیٹھے، بیٹے بالنگ کیسے سیکھی؟ مولانا 7 نسلوں سے ہمارے خاندان میں فاسٹ بالر پیدا ہو گئے. تو ہم تو کھانا کھاتے ہوئے ہمیں تو بالنگ سکھا دی جاتی ہے کہ گیند کو ایسے پکڑو، پچ خشک ہو تو یہ ہوگا، موئسٹ ہو تو یہ ہوگا، لاہور کی پچ ایسی ہے، کراچی کی پچ ایسی ہے، وہ بیٹسمین ہو. یہ تو ہم ہنستے کھیلتے اپنے گھر والوں سے سیکھ لیتے ہیں. یہ آپ مولانا آپ کو ضرورت ہے 1 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے دیں، کرکٹ کی اکیڈمی میں جائیں، وہاں کرکٹ کی ٹریننگ لیں، پھر آپ کی قسمت آپ کو کیا بتاتا ہے. آپ کے لیے بڑا لمبا سلسلہ ہے. ہم تو ہنستے کھیلتے میں یہ چیزیں سیکھتے ہیں. آپ غور فرمان ہیں کہ کس طرح سے خاندان کو خدا نے بلندی عطا فرمائی. اور اس کے بعد ابھی نے فرمایا کہ رسول خدا کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کس خاندان سے نکالا. فرمایا اعز العرومات، اس خاندان سے نکالا کہ جس خاندان کی جڑیں پاک و پاکیزہ ہیں، صاحب عزت ہیں، اور منبت اگنے کی جگہ کیا ہے. خوب اب امیر مومنین کے جملے ہیں، اس کو میں آگے ایسے جلدی سے سرسری بیان کر کے نہیں بڑھ سکتا. ایک درود پڑھیے محمد آل محمد پر آگے فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبَتًا وَأَعَزِّ الْأُمُرُمَاتِ مَغْرَسًا. اب یہ سنیے جملہ امیر مومنین کا. فرمایا رسول خدا کو اس خاندان سے نکالا. معادن کس کو کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کس کو؟ کان کو، مائن کو. اس کان میں سے سونا اچھا نکلے گا، اس کان کا جو سونا ہے وہ کم قیمت ہے.
مانا یہاں سے جو آئل نکلے گا نا، کروڈ آئل جس سے پیٹرول نکلتا ہے، وہ ذرا اچھی کوالٹی کا نہیں ہے. وہ جو وہاں ہے نا بلوچستان میں کنواں تیل کا، وہ بڑی اچھی کوالٹی کا ہے. وہ جو مانا نا وہاں ہے نا فلاں بصرے کے پاس، وہ تو دنیا میں سب سے اچھی کوالٹی کا ہے. سب تیل کے کنویں. نہیں مانا نا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے یہ نکل کے آ رہا ہے نا زمین سے 500 میٹر 700 میٹر 1000 میٹر، وہاں پر جو کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور جو کئی 100 ملین سال پہلے فاسلز بنے، فاسلز پیٹرولیم میں تبدیل ہوئے، تو وہاں پر جو پیٹرول بن رہا ہے، کروڈ آئل بن رہا ہے، وہ بڑا بہترین ہے. منبت کہتے ہیں اگنے کی جگہ کو. فرمایا امیر المومنین نے کہ جہاں سے آغاز ہوا ہے رسول خدا کے خاندان کا وہ بھی بہترین، اور جس جس مقام پر اس خاندان نے اپنی نسلوں کو تشکیل دیا ہے وہ بھی بہترین. یعنی امیر المومنین جب خاندان بنو ہاشم اور آل ابراہیم اور آل رسول خدا خاندان عبد المطلب کی بات فرما رہے ہیں تو کس خوبصورت انداز سے فرما رہے ہیں. اور آپ دختر گرامی کو دیکھیے جناب امیر کی، کہ جب گئی ہیں دربار یزید میں تو یزید سے مخاطب ہو کر کہا کہ یزید بما تحملت من سفک دماء آل عبد المطلب و نجوم اہل الارض. اے یزید تو نے جو آل عبد المطلب کا خون بہایا، بات ختم کر دیں، بہت بڑا گناہ ہے، کبھی معاف نہیں ہوگا. فرمایا آل عبد المطلب سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے یہ، نجوم اہل الارض سے، یہ زمین پر وہ ستارے تھے جو آسمان سے اترے تھے. 8ویں امام نے کیا فرمایا؟ ریان ابن شبیب سے لیس لہم علی وجہ الارض من شبیہ. اے ریان ابن شبیب، 18 بنی ہاشم جو کربلا میں شہید ہوئے وہ تھے کہ جن کی طرح زمین پر کوئی نہ تھا، کوئی نہ تھا. انیس نے کہا، جب انیس نے فرمایا ایک نماز کی جب گفتگو کرتے ہیں انیس، تو انیس بنو ہاشم کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں کیوں آیا ہوں بنو ہاشم تک؟ امیر المومنین نے فرمایا کہ جو منبع اخرجہ من افضل المعادن منبتا، بہترین معادن تھی، کان بہترین تھی، ریزروائر جہاں سے تھا بہترین تھا. میں اور مثال کو واضح کر دوں. بھئی آپ کے گھر کے آگے جو کنواں ہے اس میں سے پانی آتا بڑا میٹھا ٹھنڈا، اور وہ جو 20 قدم آگے وہاں سے اچھا نہیں آتا. یہ پانی میں فرق کیوں ہے؟ مانا یہ جو پانی پی رہے ہیں یہ اس کنویں کا ہے، یہ جو پانی کل آپ نے پیا تھا یہ اس کنویں کا ہے. یہاں پانی دونوں ہیں، ایک ہی محلے میں ہیں، لیکن یہاں کا جو پانی ہے بڑا اچھا میٹھا اور لذیذ ہے، وہاں کا پانی خراب ہے. تو کیوں خراب ہے؟ مانا جو زمین میں سے نکل کے آ رہا ہے نا، خرابی وہاں سے ہے. تو آپ سمجھے، آپ اس پہ بحث مت کیجئے. بھائی رسول خدا بھی مکے میں پیدا ہوئے، ابو جہل ابو لہب بھی مکے میں پیدا ہوئے، بنو امیہ بھی مکے میں تھے. فرق کہاں پر ہے؟ فرق وہی ہے کہ 20 قدم کے فاصلے پر جائیے، کنویں کا پانی نہایت شیرین، 20 قدم پہلے آئیے نہایت تلخ. ایک زمین پر آپ درخت لگائیے آم کا، میٹھا آم نکلے گا. اس سے آگے جائیے کسی کڑوے نیم کا درخت لگائیے، نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں. تو خرابی زمین میں نہیں ہے، خرابی اس درخت کی ماہیت، فطرت اور جبلت میں ہے کہ جس کے پتے ہونے ہی نیم کے ہیں اور کڑوے ہوں گے. لہٰذا امیر المومنین خاندانوں کے بارے میں فرما رہے ہیں. انیس نے کہا ایک صف میں سب محمد و حیدر کے رشتے دار، 18 نوجوان تھے اگر کیجئے شمار، پر سب جگر فگار و حق آگاہ و خاک ساتھ، پیرو امام پاک کے دانائے روزگار. تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود، ان کے لیے تھی بندگی واجب الوجود. طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود. عجیب جملہ ہے کہ جب وہ طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود، کہ یہ ایسے تھے کہ دنیا سے اٹھ گیا وہ قیام اور وہ قعود. طاعت میں نیز جانتے تھے اپنی ہست و بود. تسبیح ہر طرف تہ افلاک انہی کی ہے، جس پر درود پڑھتے ہیں وہ خاک انہی کی ہے. ہاتھ ان کے جب قنوت میں اٹھے سوئے خدا، خود ہو گئے فلک پہ اجابت کے باب واہ. اب ان کو الہی امین کہنے کی ضرورت نہیں ہے. 18 جو جوانان بنی ہاشم ہیں جو اولاد عبد المطلب سے ہیں، جب ان کے ہاتھ اٹھیں گے قنوت میں تو آسمان کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے. انیس کہتے ہیں شہپر تھے دونوں ہاتھ پے طائر دعا. دعا کو کہتے ہیں ایک پرندہ ہے جو دونوں پیروں سے اڑتا ہوا جاتا ہے عرش الہی تک. یہ جو 18 جوانان بنی ہاشم ہیں، ان کی دعا کا پرندہ کیسے اڑ کے جائے گا؟ فرمایا انیس نے خود ان کے دونوں ہاتھ ان کے پر ہیں، ان کو کسی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ آپ کو جگہ جگہ اہل بیت کے جوانوں کے بارے میں ملے گا، چاہے جناب زینب ہو چاہے امیر المومنین ہو. ایک یونیفارمٹی کے ساتھ، یکسانیت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ آپ کو دکھے گا کہ خاندان کی تعریف ہو رہی ہے.
لہٰذا رسول خدا کے بارے میں فرما افضت کرامت اللہ، اب کرامت خدا جب اپنی معراج پر پہنچی تو اس نے مصطفیٰ کو ڈھونڈا. اخرجہ من افضل المعادن منبتا واعز العلومات مغرسا، اور اس کے بعد فرمایا اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر. دیکھو رسول خدا کا جو گھرانہ ہے بہترین گھرانہ ہے، اور ان کی نسل سے جو لوگ نکلے وہ بہترین ہیں. فرمایا لہا ثمرۃ لا تنال وفروع طوال. دیکھو جو رسول خدا کا خاندان ہے اس کی شاخیں اتنی طویل ہیں کہ کوئی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، اور جو خاندان رسول خدا کا درخت ہے نا اس کے جو پھل ہیں وہاں تک تو کسی کا ہاتھ ہی نہیں پہنچ سکتا کہ توڑے. یہ کیا بات کر رہے ہیں رسول خدا کے بارے میں؟ یہ کیا بات ہے؟ پھل سے مراد کیا ہے؟ پھل کو سمجھنا ہے حدیث قصہ پڑھیے. جب بڑے شہزادہ آیا کہ وعلیکم السلام یا اماں، تو ماں نے کیا جواب دیا؟ وعلیکم السلام یا ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کے میوے پھل. یعنی امیر المومنین فرمانا چاہ رہے ہیں دیکھو مصطفیٰ کے پھل کا نام ہے، ایک کا نام ہے حسن، دوسرے کا نام ہے حسین. جتنی کوشش کر لو تمہارا ہاتھ وہاں تک نہیں جا سکتا. اب آپ اس واقعے کو جوڑیے، جو آدم نے پھل کھانا چاہا، پانچویں امام نے بیان فرمایا کہ آدم نے جو پھل کھانا چاہا تھا نہ وہ گندم کا پھل تھا، نہ وہ سیب کا درخت تھا، نہ انار کا تھا، وہ ہمارے فضائل تک پہنچنا تھا، اور خدا نے منع کیا تھا کہ آل محمد کے فضائل تک نہ پہنچنا. لہذا تمہاری کیا حیثیت ہے، تم لوگوں کی کیا حیثیت ہے کہ تم آل محمد کے فضائل تک پہنچ جاؤ. فروع طوال وثمرۃ لا تنال. ان کے پھل وہ ہیں جہاں تک پہنچا نہیں جا سکتا. یہ پھل کے ساتھ پہنچنے کی بات کیوں کی؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں آپ کا ہاتھ پھل تک پہنچ جائے، توڑ لیں، آپ اپنی ملکیت میں لے لیں. فضائل حسین و حسن کسی کی ملکیت میں آ ہی نہیں سکتے. ان کے ساتھ کیا ہے؟ ان کی فضیلتوں کو مان کر ان کی چوکھٹ پہ سر جھکا دو. اب آپ دیکھیے امیر المومنین نے کیا کہا ہے. امیر المومنین کہا اللہم اجعل شرائف صلواتک ونوامی برکاتک. اے پروردگار جتنی بھی تیرے درود ہیں شرافت والے، جتنے بھی تیرے درود ہیں تیرے علم کے مطابق شرافت والے درود. خدا کے علم میں کتنے درود ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ گن سکتا ہے؟ آپ میں سے کوئی گن سکتا ہے؟ اچھا خدا کے درودوں کو کوئی نہیں گن سکتا، تو خدا کے درودوں کی شرافتوں کے مرحلے کو کوئی گن سکتا ہے؟ کون گن سکتا ہے خدا کے درودوں کو سوائے خود خدا کے؟ اچھا نوامیہ برکت، یہ دو جملے یاد رہیں گے. اب چلیے گا امیر المومنین کے جملہ نہج البلاغہ میں بخدا اگر در نجف پہ آ کے پیشانی ٹکا دیتے تو رسالت کے بارے میں یہ غلیظ باتیں نہ کہتے جو آج کہہ رہے ہو. لہذا وشرائف صلواتک ونوامیہ برکاتک. نوامی کس سے نکلا؟ نمو سے. نمو کس کو کہتے ہیں؟ گروتھ کو. نمو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں؟ نشو نما. یہ وہی نمو والا لفظ ہے، یعنی بروٹ اپ کرنا، پروان چڑھانا. شرائف صلواتک ونوامی برکاتک. پروردگار تیری برکتوں کی جتنی بھی نشو نما ہے تیرے علم کے مطابق، علی کے علم کے مطابق نہیں. امیر المومنین نے کہا پروردگار میرے علم کے مطابق. امیر المومنین سے بندگی سیکھیے. کہ پروردگار اگر علی اپنے علم کے مطابق کہے گا علی تیرا بندہ ہے، علی اپنے معبود کے علم کے مطابق گفتگو کرے گا کہ پروردگار تیرے علم میں جتنی بھی نشو نما والی برکتیں ہوں. برکت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس کی مقدار کم ہو اثر بہت زیادہ ہو. اور اگر وہ برکت ہو جس برکت کی نشو نما صرف خدا سمجھ سکے. امین المومنین فرمان پڑھ دیا تیرے علم کے مطابق تیری برکتوں میں جو نشو نما ہے، جتنے ایسے درود ہیں جو مسلسل پھل پھول دیتے رہے تیرے علم کے مطابق، 1000 سال، 10 کروڑ سال، 5 بلین سال، 500 ارب سال. امیر المومنین فرمان پڑھ دیا تیرے علم کے مطابق جتنی تو نشو نما والی درود بھیج صلواتیں بھیج سکتا ہے رسول پر بھیجتا رہے. شرائف صلواتک جتنی برکتیں ہیں، جتنے درود ہیں تیرے علم کے مطابق سب کا سب کس کو دے؟ مصطفیٰ کو عطا فرما.
اب آپ کی سمجھ میں آیا جب آپ رسول خدا کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ سے ایک درود بھیجیے ختمی مرتبہ کی بارگاہ اب یہاں صلوات کی فضیلت سن لیجیے ختمی مرتبت کی بارگاہ میں جب درود بھیجتے ہیں. اب ختمی مرتبت ہو گئے علم دنیا میں نہیں, اس نظام شمسی سولر سسٹم میں نہیں, ہماری گیلیکسی میں نہیں, اس کائنات میں نہیں جہاں پہ ٹیلیسکوپ دیکھ چکی ہے. 10 ٹریلین لائٹ ایئرز تک کی بات نہیں کر رہا. علم الہی, علم الہی میں تمام برکتوں کا مرکز جس کو صرف خدا گن سکتا ہے. علم الہی کے مطابق وہ تمام شریف ترین پاکیزہ ترین صلواتیں اور درود جن کو صرف خدا گن سکتا ہے, ان کا مرکز کون ہوا؟ ختمی مرتبت. یہ ختمی مرتبت کے بارے میں پوچھ سکتا ہوں جناب امیر کو کیسے پتا چلا؟ وہ امیر مومنین نے سیکھا تھا, وہ تھا بھائی. تو امیر مومنین کے ساتھ تو آپ بھی رہ رہے تھے, آپ بھی سیکھ لیتے ایسا درود. یہ درود سیکھا نہیں تھا. یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ درود سیکھا نہیں تھا امیر مومنین نے, سکھانے والے نے ظرفیت اور ظرف دیکھ کر سکھایا تھا. دفاع اگر کرے گا رسالت کا تو علی بن ابی طالب کرے گا. رسالت کو رسول خدا اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں گئے. جو بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھا ہے اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے نہیں گئے. جس کو نیند ہوش نہ ہو کہ رات کو اتنی میں گساری کی کہ صبح کا حضور آپ گورنر نے کوفے کے نماز پڑھانے چلیے, کہا میری ہمت تو ہے نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, کنیز کو بھیج دو مردانہ لباس پہنا کر. ان کے رحم و کرم پر رسول خدا چھوڑ کے جائیں گے جو رسول کا اپنے سے بھی نیچے. رسول خدا رسالت کی امانت کو اس کے سپرد کر کے گئے جو مرکز طہارت قرار دے. خوب توجہ فرما رہے ہیں اس بات پہ آپ. لہذا فرمایا راہ خوشنود محمد و آل محمد بلند الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. لہذا فرمایا کہ شرائع و صلوات کا نوامی برکت. اب مرکز برکت و درود و سلامتی و پاکیزگی و طہارت علم الہی میں جبریل نہیں ہے, اسرافیل میکائیل نہیں ہے, رسول خدا ہیں. رسول خدا کہاں پر ہے میں آپ سے پوچھوں آگے مولانا مجھے تو نہیں پتا کہاں پر ہے گوگل لوکیشن, ہمیں کیا پتا, ہم نادان بندے خدا کے غیر معصوم, ہمیں یہ نہیں پتا پیٹ کے پیچھے کیا رکھا ہوا ہے, ہم کیا پتا ہے. لیکن یہ پتا ہے جہاں بھی ہے مرکز برکت, مرکز صلوات, مرکز درود و تسلیم اور طہارت. اب شب جمعہ آپ نے کہا کہ امام عصر کی نیابت میں درود بھیجوں ختمی مرتبہ. جمعہ کے دن ہر روز صبح آپ نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے اپنے وقت کے امام کی طرف سے ان کے نانا رسول خدا کو درود بھیجوں. نیابت تو سمجھ میں آ گئی امام عصر کی, بھیج رہا ہوں رسول خدا کو. تو اب اس درود کو جو بھیج رہا ہوں میں فائدہ بھی ہے کچھ نہیں ہے مولانا. اب یہ سمجھ لیجیے یہاں تک رسالت کے تصدق سے رسالت کے توفیق. خط جب آپ بھیجتے ہیں جہاں پر جواب وہیں سے آتا ہے جہاں خط گیا ہوتا ہے. تو ای میل ایڈریس آ چکا ہے, آپ نے ای میل ایڈریس لکھا. مولانا میری تو نیت تھی بھائی کو بھیجنا اور یہ والد کو چلا گیا. جو ای میل ایڈریس ڈالا تھا وہیں تو جائے گا. نیت پہ نہیں چلتا کام, کام چلتا جو ہم نے ٹائپ کیا. پہلے لفافے ہوتے تھے, آپ نے لفافے میں اپنے بھائی کا ایڈریس لکھ کے بھائی کے گھر جائے گا, والد کے گھر کا ایڈریس لکھتے والد کے گھر جائے گا. یہ جو امام عصر کی نیابت میں درود بھیجا آپ نے رسول خدا کو, تو کہاں جائے گا؟ نیت کہاں کی تھی؟ وہاں رسول خدا کی تھی, تو رسول خدا کے پاس چلا گیا. یہ معمولی درود نہیں ہے. کیوں معمولی درود نہیں ہے؟
کیونکہ یہ جا رہا ہے مرکز برکت الہی تک. اور 14/5/12 کی عادت ہے کہ جب ان کے پاس کوئی تحفہ بھیجو نا تو یہ اس سے بڑھ کر تحفہ بھیجتے ہیں. تو جب آپ رسول خدا کی بارگاہ میں درود بھیجیں گے نا تو یہ عام انسان کی بارگاہ میں درود نہیں ہے ایصال ثواب کے لیے. یہ مرکز طہارت و برکت و درود الہی کی جانب درود ہے. اب وہاں سے جب درود آئے گا, وہاں سے جب سلام کا جواب آئے گا, وہاں سے جب برکتیں آئیں گی تو سوائے خدا کے کوئی ان برکتوں کا شمار نہیں کر سکتا. یہاں سے سمجھیے آپ رسول خدا کی بارگاہ میں بیٹا بھیج دو درود بھیج دو. کیا کر بیچارہ بچہ بعض دفعہ میسیج ہوتا ہے نا, آپ کوئی سافٹ ویئر کھول کے بیٹھتے ہیں, وہ ایک پاپ اپ ہوتا ہے کہ بھائی اس کو آپ اپڈیٹ کیجیے, تو یہ بچہ اسی میسیج کی طرح سے کہا جا رہا ہے مولانا تقریر چھوٹی کیجیے, بہت لمبی ہو گئی. تو بہرحال میسیج آتا ہے چھوٹا سا دیتا ہے, چل نہیں میں پڑھ رہا ہوں, بے فکر رہیے. میسیج دوبارہ الاؤڈ کر کے میں نے بھیج دیا اس کو واپس. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے یہاں تک. اب آپ کی سمجھ میں آئے شب جمعہ عبادتوں کا ثواب کیوں ہے مومن کی؟ کیونکہ چھٹے امام نے فرمایا ہم سب کی روحیں عرش الہی پر ہمارے نانا رسول خدا کے پاس ہم جاتے ہیں. 14 کی روحیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں, اور سب سے پہلے جو چیز بھی عالم غیب الہی سے نازل ہوتی ہے سب سے پہلے ہمارے نانا کے پاس آتی ہے, پھر ہم تک آتی ہے. لہذا شب جمعہ کو جو آپ معصومین کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں وہ زمین پر نہیں رکتا, وہ عرش الہی پر جاتا ہے. جہاں پر کا پتہ ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے. لہذا اب آپ کے پاس جو درود آ رہا ہے رسول خدا کی جانب سے, وہ آ رہا ہے ان انگنت اور ناقابل شمار برکتوں کا جواب کہ جس کی گواہی جناب امیر نے دی ہے. اور پھر اس کے بعد اسی درود کو سمجھیے جناب سیدہ کے حوالے سے, اسی درود کو سمجھیے آپ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں. لہٰذا یہ ایک چیز. اچھا اب آگے بڑھ کر چلیے. اور پھر فرمایا کہ اضاءت طریق اللہ رسول امیر مومنی رسول خدا کے لیے درود بھیجنا. شاید 5 سے 7%, 10% نہج البلاغہ صرف اہل بیت اور رسول خدا کے فضائل کے سلسلے میں. 10% نہج البلاغہ اگر میں کہوں یا 8%, میں نے گری نہیں ہے جس حد تک. اب تو اے آئی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں, ہم نے تو مینولی دیکھا ہوا ہے, تو اس میں 10% 8% نہج البلاغہ امین رسول خدا اور فضائل اہل بیت کے سلسلے میں. اب آئیے آپ اس کے اوپر امین المومنین کیا فرمان ہے رسول خدا کے بارے میں. امین کل مأمون و خازن علم کل مخزون. ہے پروردگار میرا بھائی رسول خدا تیرا وہ امانت دار ہے جو تیرے علم کا زمین پر امانت دار ہے. مأمون ہے یعنی کیا مطلب؟ امن و امان والا ہے, کسی کو اس سے کوئی خوف نہیں ہے. کیا مطلب خوف نہیں ہے؟ خدا کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا علم مصطفیٰ کسی نااہل کے سامنے نہ دے دے, اور لوگوں کو ڈر یہ نہیں ہے منافقوں کو کہ مصطفیٰ جانتے سب ہیں لیکن ہماری عزت بچا کر رکھیں گے, کسی کے سامنے ہمیں بے عزت نہیں کریں گے. اضاء الطریق للخابط, تیرے رسول اور میرے بھائی مصطفیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا دماغ جس کی عقل سیدھے راستے کو نہیں سمجھ پا رہی تھی, اس کو راستہ دکھایا نہیں. اضاء اس کے لیے راستے کو روشن کیا. دکھانا کبھی کبھی آپ دکھاتے ہیں وہ سامنے چل جائے ایک سٹی سڑک جا رہی ہے اندھیرا ہے, ایک دفعہ بتاتے ہیں یہ سڑک ہے اور انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, بلب اتنے جل جاتے ہیں کہ راستہ روشن ہو جاتا ہے. رسول خدا نے راستہ دکھایا نہیں ہے, صرف روشن بھی کیا. اب آپ کو ایک اور فرق بتا دوں, امیر مومنین کی رسالت, چھٹے امام کی رسالت کا, پنجتن کی رسالت اور دوسروں کی رسالت کا. جب پہلی وحی آئی تو رسول خدا پریشان تھے, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے, اور آئے اور چاہا کہ خودکشی کر لیں. میں اپنا عقیدہ نہیں بیان کر رہا. 8ویں کلاس کی اسلامیات جو بچوں اور بیچارے جنہوں نے اسلامیات لکھی ان کو کیا پتا بیچاروں, یہی پڑھیے آپ اسلامیات, ان کی سطح یہی ہے. 8ویں کلاس کیا ایم اے کا میں نے کورس دیکھا, بیچارے یہی ہیں. آپ جب تک اپنے آپ کو کھوٹے سے نہیں باندھیں گے نجف کے, یہی رہے گا.
کہا کہ رسول اللہ خودکشی کرنا چاہتے تھے. گھر میں آئے خدیجہ سے کہ خدیجہ پتہ نہیں ایک آواز آئی ہے اور یہ آیا ہے, مجھے کمبل اڑا دو اور مجھے ڈر لگ رہا ہے, میں پتہ نہیں کیا ہے. خدیجہ کو پریشان مت ہوئیے, میرا چچیزاد بھائی ہے ورقہ ابن نوفل, اس نے انجیل پڑھی ہے, توریت پڑھی ہے, اس کے ساتھ رسول خدا کو لے کے گئی جناب خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس. ہاں بھائی کیا ہوا؟ جناب ورقہ ابن نوفل یہ سب ہے, اور کہا بھائی میرے شوہر خودکشی کرنا چاہ رہا ہے, کب کب آ رہا تھا, ڈر سمجھ میں نہیں آ رہا, شیطان ہے, جن ہے, بھوت ہے, چڑیل ہے, کیا ہے. میں اپنے الفاظ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو یہ سب کہا تو تم بتاؤ کہ وہ کیا ہوا ہے, آوازیں کیسی آ رہی ہیں, عبادت کر رہا تھا اچانک یہ سنا. ورقہ ابن نوفل نے بڑے غور سے سنا, کہا گھبراؤ مت, یہ وہی فرشتہ ہے جو عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. پھر رسول خدا کے دل کو سکون آیا. تو دیکھو چندہ میرا بیٹا, اب عیسائی کے سامنے تبلیغ مت کرنا اسلام کی. وہ اس زور کا تماچا تمہارے منہ پر لگائے گا, میاں تمہارا رسول تو خود ہمارے عالم کے پاس آیا تھا, اس کو جا کے مسلمان کرو جس نے تمہارے رسول کو ہدایت نہ دی ہو. تمہارا رسول عیسائیوں کی ہدایت کا محتاج تھا. ہم کو مسلمان مت کرنا. اگر اتنی اچھائی ہوتی تمہارے دین میں تو تمہارا خدا پہلے فرشتوں کو بھیجتا, بتاتا دیکھو مصطفیٰ گھبرانا مت, فرشتہ آنے والا ہے. امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ ہر گمراہ کے لیے رسول خدا نے راستے کو روشن کیا, ہر گمراہ کے لیے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مصطفیٰ سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے, یہ مصطفیٰ تھے جنہوں نے گمراہی سے نکالا. لتخرج الناس الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. حبیبی کتاب ہم نے تم پر نازل کی, تم اندھیروں سے لوگوں کو نکالو گے. تو قرآن میں نا بچوں جا کر اب کہنا کہ سب کو رسول خدا نکالیں گے اندھیروں سے, قرآن میں غلطی ہو گئی سوائے ورقہ ابن نوفل کے. ورقہ ابن نوفل ہوگا جو رسول خدا کو گمراہی سے نکالے گا. یہ ہے آپ کے ایم اے اور 10ویں اور 11ویں کی اسلامیات. تو لعنت تو پہلے ہی نصیب ہو گئی رسول خدا کی, وہ تو رحمت للعالمین ہے. جب آپ اس کے حق کو نہیں بچا سکے تو آپ کس کے حق کو بچا پائیں گے؟ خوب غور فرما رہے ہیں اس بات پر آپ. لہذا امیر مومنین فرمایا اضاء الطریق للخابط, ہر وہ شخص جو گمراہ تھا اس کے لیے راستے کو بتایا نہیں, راستے کو روشن کیا. خاندان کیسا, ماں باپ کیسے, علم کیسا. اب چلیے آخری بات, اور چھٹے امام کی طرف گفتگو کو لے کے جاؤں گا. بھائی امیر مومنین نے چمگادہ پر گفتگو کی ہے, نجو بلانا, مور پر گفتگو کی ہے, چیوٹی پر گفتگو کی ہے, اونٹ کے بارے میں بھی گفتگو ہے, حکومت چلانے کا سسٹم بتایا. اچھا ایسا نہیں کہ دھڑا دھڑ جملے لکھنے شروع کر دیے بے ترتیب. پہلے خط شروع کیا مالک کیسا, جب مصر جا رہے تھے کہا دیکھو 4 چیزیں ہوتی ہیں بنیادی حکومت میں. یہ بہت بڑا آپ کے ذہن کو چیزوں کا ہضم کرے انسان. تو حساب نہ کہ دیکھو بیٹا جو جیومیٹری ہوتی ہے اس میں 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں, پہلے یہ سمجھ لو. اس کا مطلب 20-30 سال سے جیومیٹری پڑھا رہا ہے. دیکھو بیٹا 9ویں کلاس کی جو بایولوجی ہے نا اس کے اندر 3 بنیادی چیزیں, یہ قانون سمجھ لو, پھر پڑھیں گے بایولوجی کہ مینڈک کا کے لنگس کیسے ہوتے ہیں, ہارٹ کیسا ہوتا ہے, کیا کیسا ہوتا ہے. پہلے 3 چیزیں سمجھ لو. جب بھی کوئی آپ کو کسی سبجیکٹ کے بارے میں کہے 4 چیزیں سمجھ لو, پہلے 5 چیزیں سمجھ لو, 2 چیزیں سمجھ لو. اس کا مطلب ہے کہ 10-20 سال سے پڑھا رہا ہے. امیر مومنین کہہ رہے ہیں اے مالک دیکھو 4 چیزیں پہلے دیکھ لو. تو اس کا مطلب یہ کہ کسی یونیورسٹی میں علی بن ابی طالب سول سروس کا لیکچر دے رہے تھے, ٹیکسیشن جانتے تھے, فوج کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے جانتے تھے, جوڈیشری کیا ہے جانتے تھے, جوڈیشری میں کرپشن کیا ہوتا ہے جانتے تھے, فوج کیا ہے جانتے تھے, فوج برباد کیسے ہوگی, فوج آباد کیسے ہوگی جانتے تھے, فوجیوں کی ٹریننگ کیسے کو, تلوار کہاں سے لو, نیزے کہاں سے خریدو, اور اس کی بیوروکریسی کیسے تھی کیا جانتے تھے. پھر اپنے شاگردوں کی تربیت کرو. جب یہ ہو گیا تو مالک دیکھو تمہارے ساتھی جب تمہارے پاس آئیں تمہاری تعریف کریں تو دھوکہ مت کھانا. نفسیات کے مسئلے, یہ علی بن ابی طالب کتنے سبجیکٹ پڑھا رہے تھے, یہ پڑھا کہاں رہے تھے. 25 سال علی بن ابی طالب نے سوائے کھجور کے درختوں کو لگانے کے اور کنویں کھودنے کے اور غلاموں کی تربیت کے کوئی اور کام نہیں کیا. 25 سال. تو یہ سیکھا کہاں سے؟ کافر غیر مسلم پوچھ سکتا ہے بھائی علی توحید پر خطبہ دیا,
متقین کی صفت بیان کی، نفسیات کے بارے میں گفتگو کی، مور، چونٹی، چمگادڑ، اونٹ، ان کے بارے میں گفتگو کی، قیامت کے بارے میں گفتگو کی، آدم کی خلقت کے بارے میں گفتگو کی، دنیا کے بارے میں گفتگو کی، انبیاء کے بارے میں گفتگو کی، توحید کے اوپر فلسفیانہ انداز سے گفتگو کی. سن رہے ہیں بات کو؟ اچھا اب کوئی آئے کہ اچھا یہ کون تھا مسلمانوں؟ بھائی یہ علی تھا. کون؟ ابو طالب کا بیٹا. یہ کون تھا؟ رسول خدا کا شاگرد تھا، صحابی بھی تھا، امام بھی تھا، جانشین بھی تھا. تو بھائی بات سنو، تمہارے رسول نے چمگادڑ، چونٹی، اونٹ پہ گفتگو کی؟ نہیں. تمہارے نبی نے توحید کے بارے میں ایسی فلسفیانہ گفتگو کی؟ نہیں. تمہارے نبی نے کبھی مالک اشتر کی طرح جو خط تھا، بیوروکریسی کیا ہوتی ہے، جوڈیشری کیا ہوتی ہے، فورسز، آرمی، عسکریت کیا ہوتی ہے، ٹیکسیشن کیا ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کی؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہارے نبی نے کبھی نفسیات پہ گفتگو کی جیسے علی نے کی؟ کہا کہ نہیں. کہا تمہارے نبی نے کبھی اشعار کہے بڑے اچھے؟ کہا کہ نہیں. کہا دعائیں ہیں دعا کمیل جیسی، کوئی دعائے صبا جیسی؟ کہا کہ نہیں. یہ بھی علی کی ہے. کہا تو بھئی نبی کو نبی کیوں مان رہے ہو؟ علی کو نبی مانو نا. مجھے سوال کا جواب دیجیے، اگر کافر آ کر کہہ دے تو مسلمان بغلے جھانکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. بات تو منطقی ہے نا بھائی. اگر نجف کا مرج تقدیر کیا ہے، آپ پوچھیں قبلہ عباد اللہ عظمہ، میں کراچی سے لاہور سے آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نجف میں مرج تقدیر ہے یہ مسئلہ، وہ کہ مولانا سے پوچھو، میری طرف اشارہ کر کہ قبلہ یہ عقائد کا مسئلہ ہے، ان سے پوچھو، مجھے نہیں آتا مجھ سے. تو آپ کے قبلہ سنا تھا آپ مرج تقدیر ہیں، آپ تو ہر طرف مولانا کی طرف، تو مولانا کو مرج تقدیر بنا لینا، آپ کا مطالبہ بھیجا نہیں ہوگا. تو توجہ فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد میں وہ تمام باتیں بتانے لگوں آپ کو. فقہ پہ گفتگو ہو تو دھڑا دھڑ روایتیں پیش کروں، تفسیر پہ ہو تو دھڑا دھڑ تفسیر پہ گفتگو کروں. آپ کہیں گے بھائی مولانا ابو طالب کو مرج تقدیر ماننا، ان کو کیوں مان رہے ہو؟ ادھر سے آپ مان نہیں سکتے، ثبوت نہیں ہے، ادھر سے آپ دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ کشمکش کی کیفیت میں آ جائیں گے کہ نہیں آ جائیں گے؟ آ جائیں گے. جو اس کشمکش سے آپ کو نکال دے اس کا کتنا بڑا احسان ہوگا آپ کے اوپر. جب علی بن ابی طالب کے علم کو لوگوں نے دیکھا، کہا یا علی کیا علم ہے آپ کا؟ کہا یہ میرا اپنا کچھ نہیں ہے، سب رسول خدا کا ہے. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو رسالت برباد ہو جاتی. یعنی جب لوگ امیر مومنین کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ علی بن ابی طالب کا علم دیکھو، علی کی بہادری دیکھو، علی کے فلسفے کی معلومات دیکھو، کشورداری دیکھو، مملکت داری دیکھو، بیوروکریسی دیکھو، عسکریت کے علوم دیکھو، علی کی بہادری دیکھو، علی کی عربی دیکھو، کس طرح سے عربی ادب پر گفتگو فرما رہے ہیں. مصطفیٰ میں ہم نے نہیں دیکھی. اور علی آ کر کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ ہے ہی مصطفیٰ کا. اور ایک دفعہ کہ یا علی مزید اپنا علم دیجئے، تو فرمائے لولا اخافو ان تکفروا فی برسول اللہ، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں اپنا علم کھل کے تم کو بتاؤں تو تم رسول خدا کو مجھ سے نچلے مرحلے پر لے آؤ گے تو کھل کے بات کرتا. لیکن چاہتا یہ ہوں کہ رسول کی حیثیت محفوظ رہے، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ حقیقتاً رسول مجھ سے ادنا درجے پر ہیں، بلکہ اس لیے کہ جو کچھ ہے میرے پاس رسول کا دیا ہوا ہے. جب ایک شخص کا جو کچھ ہے میرے پاس رسول کا دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے خود بخود جو فضیلت آپ علی میں دیکھیں وہ رسول کی ہے. تو اب علی بن ابی طالب کے دو احسانات ہوئے. ایک احسان ہوا امت پر، دوسرا ہوا ختم نبوت کے عقیدے پر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو غیر مسلم شک میں پڑ جاتے کہ آخر آخری نبی ہے کون. لہٰذا امیر مومنین نے جو فضیلت اس ایک چھوٹے سے جملے کے ذریعے بیان کی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے میرے بھائی کا دیا ہوا ہے، یہاں سے وہ جملہ وہ کوئی عرب کا مکے کا بدو کا ہے جس کو تمیز نہیں ہو کہ جو کچھ دیا رسول نے دیا، کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. پر تمہاری حیثیت کیا ہے جو تم اپنی زبان سے رسول کی تعریف کرو؟ تعریف وہ کرے جس کا ہاتھ تلوار اور قلم دونوں پہ یکساں چلتا ہو. تعریف وہ کرے جو محراب و منبر دونوں پر یکساں گفتگو کرے. تعریف وہ کرے جو سفر اور حضر میں، امن اور جنگ دونوں میں یکساں طریقے سے گفتگو کرے. آپ بہادری دکھائیے، سمجھیے صفین میں تابڑ توڑ تیر گر رہے ہیں زمین پر، مصلی بچھایا نماز تہجد پڑھ رہے، ظہر کی اذان کے وقت میں مصلی بچھا کر نماز ظہر پڑھ رہے. جنگ کے دوران ایک بدو آیا کہ یا علی صرف لیا توحید،
یا علی مجھے توحید سمجھائیے. لوگ چیخنے لگے. اس وقت سامنے لشکر صفین، شام کا لشکر، جنگ ہو رہی ہے، تلواریں کھینچی ہوئی. یہ کون سا وقت ہے توحید کا؟ کہا رک جاؤ، جو اس نے مجھ سے سوال کیا یہی تو میں ان سے چاہ رہا ہوں. سامنے سے تیر چلنے اور علی کوئی بتائے توحید کے بارے میں. دماغ اپنے مقام پر ہونا چاہیے. تو توجہ فرمائیں. لہٰذا یہ جو امیر المومنین نے رسول خدا کے بارے میں بتایا. اور چلیے اب چھٹے امام کی طرف کچھ گفتگو. چھٹے امام 15-20 منٹ چھٹے امام کے پاک ہم ضرور دیتی. چھٹے امام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ لَأَسَرَّنَّ جعفر، خدا فرما رہا ہے حدیث لوح میں کہ میں یقیناً جعفر صادق کو خوش کروں گا. فی شیعتہ و انصارہ و امان فی اولیاء. جعفر صادق کے جو اولیاء ہوں گے، جعفر صادق کے جو شیعہ ہوں گے، اور جعفر صادق کے جو مددگار ہوں گے، وہ ان تینوں کو ایسا کروں گا کہ جعفر صادق ان کو دیکھیں گے خوش ہو جائیں گے. یہ عجیب جملہ ہے. اور اس کے بعد چھٹے امام سے حدیث ہے کہ جب بھی ختمی مرتبہ کا نام دیا بغیر وضو کا بھی نام نہیں دیا. یہ وہ گھرانہ ہے کہ جو وضو میں نہ بھی ہو تو پاک ہے، لیکن ادب کو دیکھیے آپ کہ بغیر وضو کیے ہوئے نام نہیں دیا. میرا آپ کے لیے بڑا عجیب پیغام ہے. ابھی جب کسی نے نام دیا رسول خدا کا، کیا تم نے کیا نام رکھا؟ کہا کہ آپ کے نانا کے نام میں محمد رکھا. راوی کہتا ہے اتنا سر جھکایا اپنا کہ زانو مبارک تک امام صادق کا چہرہ آ گیا، اور کئی دفعہ فرمایا محمد محمد. اور اس کے بعد فرمایا جب نام لیتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا رسول خدا کا نام لیتے ہوئے. یہ چھٹے امام کا مرحلہ. اور کس طرح سے چھٹے، اب یہاں پر آئیے چھٹے امام کے سلسلے میں کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے خوش کیا کس کو؟ چھٹے امام نے. چھٹے امام نے جو اپنے شاگرد پیدا کیے وہ اس انداز کے شاگرد تھے کہ فرمایا لولا ہؤلاء لدرست آثار النبوۃ. اگر یہ میرے شاگرد نہیں ہوتے تو نانا کے نبوت کے ثبوت مٹ جاتے. یعنی کس طرح سے بتایا. ایک صاحب مدینے میں تھے، فقیہ تھے، چھٹے امام کے شاگرد بھی تھے، کچھ سال شاگردی کی، لیکن چھٹے امام سے ذہن نہیں ملتا تھا. انہوں نے اپنا مدرسہ کھول لیا. رات کو محمد ابن مسلم کے پاس ایک عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا. محمد ابن مسلم کون؟ چھٹے امام کا بڑا بہترین صحابی. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کی ولادت متوقع تھی، اب کیا کریں؟ کہا کہ بھائی میں جواب نہیں دوں گا، جاؤ جن سے پہلے پوچھتی تھی ان سے پوچھو. کہا کہ انہی کے پاس گئی تھی، انہوں نے کہا مدینے میں محمد ابن مسلم، اس سے پوچھنا، اور جو جواب مجھے دے مجھے بھی بتا دینا. شاگردی کی ہے چھٹے امام کی انصاف نے، لیکن اس مرحلے پہ نہیں ہے. محمد ابن مسلم نے جواب دیا مسئلے کا، اس خاتون نے جواب دیا، جا کے بتایا چھٹے امام کے سابقہ شاگرد کو، اور پھر اس کے بعد وہ مسئلہ شریعت کا اس انداز سے حل ہوا. اپنے شاگردوں کے بارے میں فرمایا چھٹے امام نے کہ عجیب جملہ ہے. یونس بن عبد الرحمن، محمد ابن مسلم، زرارہ. چھٹے امام کا ایک واقعہ سناؤں گا میں اور بس گفتگو ختم کریں گے. یہ حدیث لوح کا جملہ تھا جو میں نے سنایا آپ کی خدمت میں کہ لَأَسَرَّنَّ جعفر، میں یقیناً خوش کروں گا جعفر صادق کو اس کے انصار، اولیاء اور شیعوں کے سلسلے میں. یعنی امام جعفر صادق کے جو مددگار ہوں گے، جو اولیاء ہوں گے اور جو شیعہ ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ امام صادق ان کو دیکھ کر خوش ہوں گے. ایک شخص آیا اصول کافی میں، شیخ کولانی واقعہ لکھا ہے. ایک شخص آیا، کہا میں شام سے آیا ہوں مناظرہ کرنے اے جعفر صادق تم سے، اور ان رجل فقہ و فرائض و کلام، تفسیر، قرآن، واجبات، حرام، سب یہ مجھے آتا ہے، میں تم سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. اور امام نے کہا دیکھو میرے شاگردوں میں سے فلاں سبجیکٹ میں اس سے مناظرہ کرو، فلاں سبجیکٹ میں اس سے، فلاں سبجیکٹ میں اس سے، ان میں سے جس کو ہرا دیا سمجھ لینا مجھے ہرا دیا. میں کہوں گا چھٹے امام آپ پوچھئے تو صحیح کہ مشکل سوالات تو نہیں ہیں تیرے. پھر اپنے شاگردوں کو بلائیے، میاں دیکھو
تمہارے بس کا ہے یہ شامی کے نہیں ہے. عجیب استاد ہیں چھٹے امام, کہہ رہے ہیں میرے اتنے شاگرد سے جس سبجیکٹ میں چاہتے ہو مناظرہ کر لو, ان کو ہرا دیا سمجھنا مجھے ہرا دیا. یعنی یہ پروردگار اعظم تو وہ جملہ صادق ہو رہا ہے کہ میں جعفر صادق کے شاگردوں کے سلسلے میں جعفر صادق کو خوش کروں گا. اتنا اعتماد ہے چھٹے امام کو اپنے شاگردوں پر کہ شامی سے یہ نہیں پوچھا کہ تو پی ایچ ڈی ہے, ایم ایس سی ہے, ایم اے ہے. کہا کہ جتنا بھی تمہارے پاس علم ہو تمہارے پاس علم ہوگا شامیوں والا, ان کے پاس علم ہے جعفر صادق والا. کہا کہ ان میں سے محمد و آل محمد صلوات. پھر امام نے اس سے کچھ سوال کیے. کہا کہ تو جو مجھ سے مناظرہ کرنے آیا ہے امن کلامک اور من کلام رسول اللہ, اپنے کلام سے اپنی باتوں سے مجھ سے مناظرہ کرے گا یا رسول خدا کے کلام سے, یا اپنے کلام کو رسول خدا کے کلام کے ساتھ ملا کر. کہا کہ کچھ میری باتیں ہوں گی, کچھ رسول خدا کی باتیں ہوں گی, دونوں کو ملاؤں گا اور پھر مناظرہ کروں گا. امام نے جانتے ہیں کیا پوچھا؟ کہا کہ تو جو اپنی باتوں سے کرے گا یا اپنی باتوں کو رسول خدا کی باتوں کے ساتھ ملائے گا, یعنی تیری یہ سطح ہے کہ تو اپنی باتوں کو رسول خدا کی باتوں کے ساتھ ملائے گا. کہہ رہا ہے نا تو. کہا کہ انت صاحب رسول اللہ, کیا تو رسول خدا کے ساتھ کار رسالت میں شریک ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا رسول خدا کا مرتبہ تیرا مرتبہ ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ کیا یوحا الیک کما یوحا الی رسول اللہ, تجھ پر اسی طرح سے وحی آتی ہے جیسے رسول خدا پر آتی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ امرنا بطاعتک کما امرنا بطاعت رسول اللہ, کیا ہمیں تیری اطاعت کا حکم دیا گیا جس طرح سے رسول کی اطاعت کا؟ کہا کہ نہیں. غور فرما رہے ہیں امام نے جتنے سوال کیے اس نے کہا نہیں نہیں نہیں. تو جب اس نے بھائی تم رسول خدا کے کام میں شریک ہو؟ نہیں. ہمراہ ہو؟ نہیں. تمہاری اطاعت فرض ہے ہم پر؟ نہیں. تم پر وحی آتی ہے؟ نہیں. رسول خدا کی کوئی صفت, شکل و شمائل, سملیرٹی, کوئی ڈیزگنیشن, عہدہ, کوئی پہلو تمہاری ذات میں کچھ نہیں ہے. امام مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر فرمایا ھذا الذی قد خصم نفسہ قبل ان یتکلم. فرمایا امام نے مسکرا کر اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اس سے پہلے کہ یہ ہمارے خلاف دلیل لاتا, یہ تو خود اپنے خلاف دلائل دے بیٹھے. جب تمہاری کچھ حیثیت ہی نہیں ہے تو تم مناظرہ کیوں کر رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو تم. آپ نے دیکھا امام نے جڑ پہ جا کے مارا. اتنے میں مناظرے ہوئے, امام نے دیکھا, پھر امام نے سب کی خامیاں بتائیں اور ولادت کے حوالے سے آپ خوش ہو جائیں. ایک شاگرد سے کہا کہ تم بڑے شیطان ہو, بڑی شیطانی کے ساتھ مناظرہ کیا. وہ جس شاخ پہ تم بیٹھتے تھے اور شامی پھندا لگا کر تجھے پکڑنا چاہتا تھا, تو پھدک کے اس سے اونچی شاخ پہ بیٹھ جاتا اور تم نے شامی کو بڑا تھکایا. وہ بھی غلط بات کر رہا تھا, تو بھی غلط بات کر رہا تھا. برہان تیرے پاس بھی نہیں تھی, تیرے دلائل میں نقص تھا. اس کی دلیلیں باطل تھی, تیری دلیلوں میں نقص تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تو اپنے نقص کے باوجود تیری دلیل مضبوط تھی اور تو نے اس کو ہرا دیا. اتنے میں ہشام ابن حکم آئے. ہشام ابن حکم جیسے آئے, امام نے فرمایا مرحبا بہشام, مرحبا بناصرنا بقلبہ ولسانہ ویدہ. خوش آمدید ہشام, آؤ تم ہمارے مددگار ہو اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے اور اپنے دل سے. دل سے مددگاری کیسے ہوتی ہے امام کی؟ بہت سارے طریقے ہیں. ایک طریقہ بتا دوں جس کے اندر یہ ہے کہ دشمنوں پر اکیلے بیٹھ کر لان کرنا امام کے 10ویں امام کی حدیث ہے, یہ شخص اپنے دل سے ہماری مدد کر رہا لہذا کہا ہشام تم آ کر گفتگو کرو اس شامی سے. کہا کہ یہ بتاؤ شامی, ہشام نے کہا ہمارا رب ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے یا ہم انسان اپنا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ کہا اس کا کیا ربط ہے ہماری گفتگو سے؟ کہا سوال کا جواب دو.
اب اس پر میں خصوصیت میں گفتگو نہیں کروں گا، وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں، یاد رکھیے گا امام نے اپنے شاگردوں کو بات سکھایا تھا کہ سوال جواب کے ذریعے مسئلے کو حل کرو، سوال کرو، جواب واضح دے گا، سمجھ جاؤ کہ علم اس کے پاس ہے، اگر سوال کر رہے ہو جواب واضح نہیں دے رہا اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، اور سوال اتنی دور سے کرو کہ وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ یہ نتائج کہاں جا کر ختم ہوں گے۔ کہا کہ رب ہمارا ربک انزل للخلق ام الخلق انزل لانفسهم، یہ بتاؤ کہ کون زیادہ خیال رکھ سکتا ہے، انسان اپنا خیال زیادہ رکھتا ہے یا رب؟ کہا کہ رب۔ کہا کہ کیا کیا ہمارے ساتھ ہمارے رب نے؟ اگر خیال کرتا ہے تو کیا کیا؟ کہا جعل لهم حجتا، ان کو حجت دی اپنی معرفت کی، ایمان کی۔ کہا کون ہے وہ حجت؟ کہا رسول خدا، رسول خدا بھیجے کہ سیکھو تم کہ خدا کون ہے۔ کہا کہ رسول خدا تو چلے گئے، اب کون ہے حجت؟ کہا کہ اب قرآن ہے۔ کہا کہ قرآن کیسے حجت؟ کہا کہ ہم کو ہدایت دیتا ہے۔ ہشام نے پوچھا کہ اس کا مطلب ہمارے اختلافات کو بھی حل کرے گا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ یہ بتا، قرآن شام میں دمشق میں تیرے گھر میں بھی ہے، قرآن مدینہ میں میرے گھر میں بھی ہے، اگر قرآن فقط کافی ہوتا تو شام سے اٹھ کے مباحثہ کرنے میرے امام سے آیا کیوں ہے؟ اگر قرآن کافی ہے تو آیا کیوں ہے؟ کہا کہ اب مجھے سوال کرنا ہے ہشام سے۔ کہا پوچھو۔ امام نے کہا پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، یعنی ہشام وہ شاگرد ہے چھٹے امام نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا ہشام تم بتاؤ کہ ہمارا رب ہمارا زیادہ خیال رکھتا ہے یا ہم اپنا؟ ہشام نے یہ نہیں کہا کیوں نقل اتار رہا ہے میری، یہ تو سوال میں نے تجھ سے کیا تھا۔ ہشام نے کہا رب خیال رکھتا ہے۔ کہا اس نے کیا کیا؟ کہا حجت بھیجی۔ کہا کون ہے حجت؟ کہا رسول خدا۔ کہا رسول خدا کے بعد؟ کہا کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا ہے جعفر ابن محمد، جعفر صادق، یہ حجت ہے۔ کہا یہ کیسے حجت ہو گیا؟ خشنود یہ مولا صادق علیہ السلام بلند تر صلوات۔ کہا یہ کیسے حجت ہو گیا؟ کہا کہ اب تم اس سے جو پوچھنا ہے پوچھو، خوب توجہ کیجئے گا۔ چھٹے امام نے کہا ہشام سے تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو۔ جب ہشام کے بارے میں امام کہہ سکتے ہیں جو پوچھنا ہے پوچھو، یہ شاگرد ہے، تو شاگرد استاد کے بارے میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ تو شاگرد جو ہشام تھے انہوں نے اپنے استاد چھٹے امام کے بارے میں کہا میرے امام سے جو پوچھنا ہے پوچھو۔ کہا کہ تم ثابت کرو تم حجت ہو۔ امام نے کہا میں تجھے بتاؤں گھر سے جب تو نکلا تو نے کیا کیا تھا، سفر میں کون لوگ تھے، ایک کے بعد ایک بتانی بات شروع کی، اس کا رنگ اڑ رہا چہرے کا، اور آخر میں اشہد ان کا وسیع رسول اللہ و حجت اللہ علیہ، درود پڑھ دیے محمد علیہ۔ اور اب آخری معجزہ چھٹے امام کا، ایک شخص ہر سال جاتا تھا چھٹے امام سے ملاقات کے لیے، آتا تھا بیوی کو بتاتا میں نے امام کی زیارت کی، مکے گیا، مکے کے بعد مدینہ گیا، بیوی کہتی مجھے بھی لے کے جا۔ کہا پیسے ہی نہیں، ایک اونٹ کرائے پہ کر سکتا ہوں، مرد ذات ہوں، خچر گھوڑا بیٹھ جاؤں گا، خاتون کے لیے اونٹ کرائے پہ لینا پڑے گا، ہودج، اماری، پھر وہ تمام پردے کے مسائل، وہ سب سلسلے، میں تو کہیں بھی قافلہ اترا، اپنی دری بچھائی، اونٹ کے ساتھ سو گیا، یہ سب تم آئیے۔ بیوی نے مجھے لے چلو، ضد کرتی تھی بیچاری، میں بھی امام کی شکل دیکھوں، صورت دیکھوں جا کر، اور زیارت کروں روح انور کی۔ لیکن اس نے کہا میرے پاس جو میرا سونا ہے نا یہ، ہاں کہا میں اس کو بیچ کے جانا چاہتی ہوں مجھ سے۔ چلو اچھا، اب بھی ایسی خواتین ہیں ہمارے معاشرے میں، سونا بیچ کے جاتی ہیں زیارت میں، میں بتاؤں آپ کو، اور اب بھی ایسے واقعاً لوگ ہیں کہ بیچاری ان خواتین کے بھی زیارت کے نام پر پیسے لے کے اور فرار کر لیتے ہیں۔ کیا گناہ ہوگا بخدا، دنیا میں تو یہ ذلیل ہوگا ایسا شخص، آخرت میں بھی عذاب سے نجات نہیں ملے۔ اس نے تمہارا سونا ہے بھیج دو، بھیج دیا، گئی مکے، گئی مکے پہ حج کیا، پھر واپس مدینے آئی۔ جب مدینے آ رہی تھی راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھ نہیں سکی سواری پہ، سواری کو بٹھایا گیا، دری بچھائی گئی، تکیہ پالان، اور اب اس نے دیکھا کہ اس شخص کی بیوی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، اس نے سواری پکڑی
اور دوڑتا ہوا گیا، تیز رفتاری کے ساتھ دوڑاتا ہوا گیا چھٹے امام کے پاس. پھر اپنا رسول اللہ یہ تھا قصہ تھا اور کچھ کیجیے. امام نے کہا واپس جاؤ، تمہاری بیوی ٹھیک ہو چکی ہے اور تمہارے ساتھ جو خادمہ آئی ہے نا وہ اس کو فلاں کھانا کھلا دی ہوگی، جاؤ. اس نے ٹھیک ہے، مولا کہنے گیا واپس، دیکھا کہ وہ ٹھیک ہے اور بھلی چنگی ہٹی کٹی اور وہ کھانا کھائے. بیمار سے جب اچھا ہو تو ایک دن لگتا ہے دوبارہ کھانا کھانے، اسے تمام کھانا کھلا. اسے کیا ہوا کہ امام کے پاس آیا تھا، امام نے دعا کیا. اچھا خیر، اب وہ سواری پہ سامان رکھا گیا، قافلہ چلا، مدینے میں داخل ہوئے. کب لے کے جاؤ گے امام کے پاس؟ کہا بھائی جب دن آئے گا جائیں گے، گھر پہ بیت الشرف میں زیارت کریں گے مولا کی چہرے کی. گئے، ایک کے بعد ایک عزم ملتا گیا حاجیوں کو. لوگ جو آئے تھے مومنین، دیکھا یہ خاتون بھی گیا اپنے شوہر کے ساتھ. اب جو دیکھا تو ٹھٹک گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہیں پتا ہے کہ جب میری طبیعت خراب ہو گئی تو تم گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے شہر؟ کہا کہ ہاں. کہا کہ 2 فرشتے آئے اور کہا کہ تمہاری روح قبض کرنے آئے. تو اچانک میں نے دیکھا ایک شخص آیا اور نورانی، اس نے فرشتوں سے کہا جاؤ واپس جاؤ، اس خاتون کے شوہر نے ہم سے توسل کیا اس کی زندگی کے. اور اس شخص نے آ کر حکم دیا، فرشتے چلے گئے. کہا جی بہتر یا رسول اللہ جو آپ کا حکم. کہا کہ اچھا پھر؟ کہا جانتے وہ شخص جو خواب میں آیا تھا کون تھا؟ کہا وہ یہی تو چھٹا امام تھا تمہارا. لہذا روایت ہے ہمارے پاس، جو چھٹے امام کی زیارت کی نیت سے باقی جائے گا اس کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوگی. اور جب 2 شاگرد گئے، ابن ابی کہمس اور محمد ابن مسلم، عدالت میں مدینے کی عدالت کے قاضی کون ہے؟ بنو امیہ کا قاضی ہے. اب جو وہاں پر پیشکار کہتے ہیں، اناؤنس کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا ابن ابی کہمس اور محمد ابن مسلم رافضیان فاطمیان آ رہے ہیں گواہی کے لیے. یہ 2 رافضی آ رہے ہیں گواہی کے لیے. تو جج نے کہا اچھا تم فاطمہ والے ہو، رافضی؟ تو یہ دونوں رونے لگے بہت شدت سے. دونوں چھٹے امام کے شاگرد ہیں، دونوں رونے لگے. قاضی نے کہا اگر اتنا برا لگتا ہے فاطمہ زہرا سے نسبت اور چھٹے امام سے تو چھوڑ دو. برا لگ رہا تم کو، برا لگا ہم نے تم کو رافضی کا، برا لگ رہا فاطمیان، فاطمہ سے مودت کرنے والے کہہ دیا، پنجتنی کہہ دیا، برا لگتا ہے چھوڑ دو پنجتن کو، چھوڑ دو جعفر صادق کو. کہا کہ اس لیے نہیں رونے کہ برا لگتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا، اس لیے ہمیں شرم آئی کہ تو نے مجھے منسوب کیا فاطمہ زہرا سے اور منسوب کیا جعفر صادق سے. مجھ جیسے گناہگار کہاں اور جعفر صادق سے نسبت کہاں؟ اگر تو جا کر جعفر صادق کے سامنے مجھے بتائے گا نا میرے بارے میں کہ مجھ جیسا انسان، تو جعفر صادق کے تقوی کا جو معیار ہے، جعفر صادق میرے تقوی کو تقوی نہیں مانے گا. تو نے مجھے نسبت دی ہے، شرمندگی کی وجہ سے رو رہا ہوں. قاضی نے دیکھا کہا کہ اگر جعفر صادق کے شاگرد تم جیسے تو کیا بہترین رافضی ہے تم لوگ. اور پھر اس کے بعد مقدمہ چلا. لہذا یہ تربیت کی تھی. یاد رکھیے گا تقوی اہم ترین چیز ہے. جب تک واجبات کی پابندی نہیں ہوگی، حرام سے دوری نہیں ہوگی، دل کے اندر محبت اپنے اثر کو نہیں دکھائے گی اور موت کے وقت ایمان انسان سے چھین لیا جائے گا. ہم اپنے جہی پہ تقریر کو میں ختم کروں. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ فی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم بحق محمد وآل محمد علیک صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والانس من الاولين والاخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافيه ووسع رزقنا وطول اعمارنا مع الصحه والسلامه في الجسم والروح. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه محمد واهل بيته الطيبين. پروردگار اس مجلس میں صادقین علیہم الصلاۃ والسلام کا جو ذکر ہوا، اس ذکر کو حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما. امام عصر کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما. صاحب خانہ کے اور یہاں جو موجود ہے لوگ، ان سب کے معلومین و معلومات کی مغفرت فرما. پروردگار ہمارے ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا،
علماء فقہا مراجع محدثین مفسرین سو سلام نوحہ مرثیہ مجلس سے پڑھنے والے خدمت گزار امام حسین علیہ السلام کی ازداری کے جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کو چھٹے امام اور رسول خدا کی شفاعت نصیب فرما پروردگار امام کی ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے انصار و آواز میں سے قرار دے صاحب خانہ کے دل میں جو حاجتیں پروردگار ان کو برآوردہ فرما اگر اس اجتماع میں کوئی تنگ دست نادار قرض دار پریشان حال بے اولاد بے روزگار کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو دور فرما پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں کہ ہم کو پل صراط نزا احتجاج قبر کی پہلی رات تطایر القدب نظم میزان تمام مراحل جو برزخ ہیں پروردگار ان میں ہم کو پروردگار ہر موقع پر ائمہ کے نور کو ہماری مدد کے لیے شامل فرما آخر میں دعا ہے کہ آپ اپنے مرحومین معلومات کی نیت کرتے ہیں صاحب خانہ کے مرحومین معلومات کی نیت کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ مرحومہ ذیشان فاطمہ بنت ظہیر حسین کے خصوصیت کے ساتھ یاد رکھتے ہوئے ایک دفعہ الحمد ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو كفوا أحد